جی ناظرین، علامہ محمد اقبال کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کچھ خواتین نے خصوصی طور پر سوالات کیے تھے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں خواتین کے بارے میں کیا کہا گیا اور خواتین کا کیا رول رہا ہے علامہ اقبال کی شاعری میں، کیونکہ وہ پرشین میں بھی شاعری کرتے رہے، وہ اردو میں بھی کرتے رہے، پھر ان کا ذرا ایک رول تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو وہ چیز جو اتھینٹک جو یعنی بکس میں موجود ہو، یا آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے رائٹرز لکھتے ہیں یا ہسٹورین لکھتے ہیں ایک رائٹر کے بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا تھا علامہ اقبال کا اوورآل شاعری؟ شکریہ ستی صاحب. دیکھیے کہ عورت خاتون کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ انسانی معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے، ایک برابر کا حصہ ہے. تو جہاں بھی انسانی معاشرت کوئی مرد ہو یا عورت ہو کے حوالے سے، تو وہ عورت اور مرد مل کر ہی وہ منظر بنتا ہے. علامہ محمد اقبال کی ایک ذاتی حیثیت ہے. ان کی زندگی میں ان کی والدہ سے لے کے ان کی ازدواج تک اور ان کی دیگر خواتین سے جو ان کا رابطہ اور تعلق رہا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. پھر ایک شاعر کے طور پہ، ایک مفکر کے طور پہ خواتین کی معاشرتی حدود کے بارے میں، معاشرتی کردار کے بارے میں، یا یوں کہہ لیں کہ خواتین کی آزادی اظہار اور ابلاغ کے بارے میں اقبال کے اپنے تصورات تھے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. استغنا طبیعت میں، صبر طبیعت میں، کم مال میں خوش رہنے کی عادت طبیعت میں اقبال کی اپنی ماں سے آئی. ٹھیک ہے. جو کہ ساری عمر ان پر. ویسے شادیاں کتنی جو رجسٹرڈ جو، اور اس کے علاوہ خواتین کا کیا؟ شادیاں اقبال نے 3 شادیاں کی. ایک شادی تو اس وقت ہوئی جب اقبال بالکل نوجوان لڑکے تھے، اور ان کا بلکہ بارات والے دن میٹرک کا رزلٹ آیا تھا. صحیح. میرے جو طالب علم میٹرک کر رہے ہیں وہ سن رہے ہوں گے، جس دن ان کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، اور یہ ان کے والد نے شادی کی تھی گجرات میں ایک خاتون سے جو عمر میں تھوڑی سی ان سے بڑی تھی. وہ شادی کی تھی ان سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، آفتاب اقبال اور ایک بیٹی تھی ان کی. ٹھیک ہے. معراج بی بی جو فوت ہو گئی. آفتاب اقبال بڑے ہوئے، بیرسٹر بنے، اور ان کا یہ ان کی پہلی شادی تھی. پھر اس کے بعد یہ لاہور آ گئے اور انگلستان پڑھنے چلے گئے. انگلستان سے واپسی پر پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا. رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا. لیکن وہ نکاح کرنے کے بعد رخصتی کو مؤخر کرتے رہے. ظاہر ہے کہ ہماری ہندوستانی معاشرے میں، اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان کے قدیم معاشرے میں دوسری شادی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں خاندان کے باہر کے لوگ، طرح طرح کی غلط فہمیاں، کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہی کچھ لکھا ہے. پھر اقبال نے تیسری شادی کی لدھیانہ کی فیملی. یعنی تینوں شادیاں جو کیں وہ ان کے ساتھ رہیں، یعنی تیسری شادی کی. اور اس کے بعد جب اسی دوران میں غلط فہمی دور ہو گئی تو انہوں نے جو دوسری شادی تھی جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس کی بھی رخصتی وہ کی. ہاں، آپ نے جو پوچھا کہ کیا تینوں، لاہور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تینوں بیویاں ایک گھر میں بھی کچھ عرصہ اقبال کے ساتھ میں رہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو بڑی خاتون تھی وہ زیادہ آسودہ حال فیملی کی بھی تھیں. ان کی رنجش تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی اس طرح نہیں. جو تیسری شادی کی تھی اقبال نے، مختار بیگم، لدھیانے والی جو بیگم تھی، وہ زچگی کے دوران وفات پا گئی. دوسری شادی جس کی رخصتی بعد میں ہوئی تھی، سردار بیگم، یہ والدہ ہیں جاوید اقبال اور منیرہ اقبال کے جو بچے ہیں ان کی والدہ ہیں. تو یہ ان کی شادیاں ہیں. زندگی پر دیکھیے، اقبال ایک باعمل انسان تھے اور شاعر تھے، اور انہوں نے اتنی چھوٹی، یعنی کم عمر میں، آپ دیکھیے کہ ان کی جو 61 سال کی عمر ہے، اس میں ان کا جو کام ہے، شاید اسے پڑھنے کے لیے بھی اس سے زیادہ عمر چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی. تو ذہنی آسودگی کے لیے ایک مفکر کا، ایک سوچنے والے دانشور کا، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کوئی ایسا سوال نہیں ہے. صحیح. دوسرا حصہ جو آپ کے سوال کا تھا، اقبال انگلستان میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی میں انہوں نے رجوع کیا، تو اقبال جرمن زبان نہیں جانتے تھے. اب جرمن یونیورسٹیوں کا اس وقت بھی اور اب بھی یہ طریقہ کار ہے کہ پڑھاتے وہ جرمنی زبان میں. ٹھیک ہے. تو لیکن اقبال کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کے پروفیسرز نے، انگلستان کے پروفیسرز نے ریکمنڈیشن دی
ٹھیک ہے. تو میونخ یونیورسٹی نے ان کو یہ رعایت دے دی کہ آپ کا تحقیقی مقالہ تو ہم انگریزی زبان میں قبول کر لیں گے، صحیح. لیکن آپ کو زبانی امتحان جس کو وائبا کہتے ہیں وہ جرمنی میں دینا ہوگا. تو اقبال نے وہاں پر قریب 2 ماہ ہائیڈلبرگ وہاں کا شہر ہے وہاں قیام کیا، اور وہاں جرمنی میں ان کی 2 استانیاں تھیں، ایما ویگناسٹ اور ایک سینیشال. ایما ویگناسٹ سے انہوں نے جرمنی زبان سیکھی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال کی صلاحیت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان 2 مہینوں میں اتنی اچھی جرمن سیکھ لی کہ نہ صرف انہوں نے پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان جرمنی زبان میں دیا، صحیح. بلکہ واپس لوٹنے کے بعد 13 سال تک، قریب 13 سال تک ایما کے ساتھ جرمن زبان میں خط کتابت، جیسے خطوط، وہ زمانہ خطوط کا تھا، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں تھا، خط لکھتے رہے اور دونوں طرف کے خط آتے جاتے رہے. تو اپنا حال وغیرہ جو بھی تھا، پھر رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی گئی اور وہ تعلق ہو گیا. انگلستان ہی میں ان کا تعارف ہوا عطیہ فیضی سے، چونکہ عطیہ فیضی نے اپنے نام جو اقبال کے خطوط ہیں ان کو ایڈٹ کر کے شائع بھی کروا دیا تھا، اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ہو گئے. انہوں نے جو لکھے اقبال کو خط وہ ہمارے پاس ابھی وہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی ون سائیڈڈ ان کی طرف سے جو گئے وہ کیا، لیکن ان سے بھی بڑی انٹلیکچوئل، بڑی ذہین خاتون تھی. اب دیکھیے اس زمانے میں آپ 1905 کو ذہن میں رکھیے، 6-7 کو ذہن میں رکھیے، اس زمانے میں ہندوستان سے ایک خاتون انگلستان میں پڑھنے جا رہی ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو وہ تھا تعلیم خاتون کے لیے یا مرد کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی معاشرے کی تقدیر کو تبدیل کرنے والا عنصر صرف تعلیم ہے. تو اقبال نے اس پر بڑی توجہ دی. تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ خواتین کی تعلیم کے بارے میں یا معاشرتی کردار کے بارے میں. اقبال خواتین کی تعلیم یعنی مردوں سے زیادہ ضروری خیال کرتے تھے. ایک خاتون کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہے، اور ایک مرد کا پڑھنا ایک فرد کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پڑھی لکھی ماں جو معاشرتی کردار آپ نے پوچھا، تو میں اگر ایک لفظ میں آپ کو جواب دوں کہ اقبال ایک عورت کے امومت کا جو کردار ہے، ماں ہونے کا جو کردار ہے، اس کو معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ مفید سمجھتے ہیں، بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں. عورت کے لیے اب مثنوی میں اسرار خودی میں ایک مثالی خاتون جو مسلمان عورت کے لیے اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کے کردار کو انہوں نے کہا. اچھا میں یہ بتاؤں کہ تعلیم، ظاہر تعلیم کا تو نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی تعلیم کی زبان ہوتی ہے اور نہ تعلیم کا جینڈر ہوتا ہے. تعلیم عورت اور مرد نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے. لیکن اقبال نے خواتین کی تعلیم کے لیے نصاب سازی، کچھ خاص نصاب سازی کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی ہے. ٹھیک ہے. ان کا 1910 کا ایک لیکچر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین کو کچھ ایسے مضامین بھی ضرور پڑھانے چاہیے جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ان کے کام ہے. یہ اتنی بڑی یہ بات تھی. آج بھی اس کو ہم دیکھنے کی خلا جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا. میں آپ کو ایسے ضمناً ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ 1902 میں اور 1904 میں، 1902 میں بچوں کی تعلیم و تربیت، 1904 میں قومی زندگی، یہ مضامین لکھے اقبال نے. تو اقبال نے کیا تصور دیا کہ اب ہمیں 1904 کہ اب ہمیں سادہ اور عام تعلیم کی بجائے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی، جس پہ آج بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اب ہم نے ایجاد کی ہے نیشنل اسکل یونیورسٹی. بالکل صحیح ہے. اور ابھی نام ہی تک بہت آگے نہیں بڑھے. تو خواتین نے اقبال کی زندگی میں بڑا وہ ہے. ہر انسان کی زندگی میں خواتین اہم ہوتی ہیں. کوئی خاتون کسی مرد کی حوصلہ افزائی کے بغیر اور کوئی مرد خواتین کی محبت اور حوصلہ افزائی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. جی سامعین ناظرین، آپ کیونکہ ظاہر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے کچھ لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں خواتین کا رول کیا ہے، اور علامہ اقبال کی پرسنالٹی یا ان کی تعلیم کے حوالے سے خواتین کا رول، اور ان کی فیملی کے حوالے سے یہ بھی سوالات تھے، ان کی شادیوں کے حوالے سے. یہ سوال ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ تک پہنچ چکے ہیں.